جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ چھانٹی کا وہ عمل ہے کہ جو بہت دیر پہلے پاکستان کی سیاست میں شروع ہو جانا چاہیے تھا، اور یہ جو نظریہ ضرورت تھا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، اس سے عدلیہ کو بالعموم اور اعلی عدلیہ کو بالخصوص دیکھیے نا، یہی وہ بات ہے، وہی لکنت اور کمزوری جو اس پروسیس آف لا، سپرمیسی اور پروسیس آف لا کے اندر تھی، جس کی طرح میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔ اب جبکہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اقتدار میں رہ کے مال بنایا ہے، ڈی فیکٹو طریقے سے حکومتیں چلائی ہیں، ان کا احتساب ہوگا، تو یہ میاں صاحب کی چیخیں جو آسمان تک بلند ہو رہی ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کے جو پہلے آپ شیخ صاحب سے بات کر رہے تھے کہ ایک بڑا ہی ایک رونگ پرسیپشن جو ہے ہمارے میڈیا کے اوپر پورٹرے کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کا جو وہ ایک نیریٹو ہے، وہ کہتے ہیں جی مجھے اقامہ پہ نکالا، اور بھائی نہیں نکالا آپ کو صرف اقامہ کے اوپر، یہ آپ قوم کو مس لیڈ کر رہے ہیں، مس گائیڈ کر رہے ہیں، یہ آپ ایک کرمنل ایک ایکٹ کر رہے ہیں۔ جو فیصلہ آیا تھا 28 جولائی کو، اس کی پہلی لائن تھی، میں نے آپ کے پروگرام میں لا کے پڑھی تھی کہ دس ججمنٹ از ان کنٹینیوشن آف دا ججمنٹ جو اس سے پہلے پاس کی تھی۔ اور خدا کے لیے آپ 3 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، بدقسمتی سے رہے ہیں، ہماری شامت اعمال کے آپ رہے ہیں، اور کہیں تو جا گرنا بند کریں، کہیں تو جا کے سچ بولیں، ایک سچ بول دیں۔ آپ نام ہی بولیں گے پاکستان کا زندہ اور جاوید میڈیا اور سیاسی جماعتیں اور وکلا آئینہ لے کے کھڑی ہیں، آپ کا مکروہ چہرہ لوگوں کو دکھائیں گے۔ جب یہ کہہ رہا ہے فیصلہ سپریم کورٹ کا کہ دس ججمنٹ از ان کنٹینیوشن آف دا ججمنٹ، یہ جنکشن کر رہا ہے فیصلہ جو اچھا کہاں لے جائیں گے آپ جسٹس گلزار کے فیصلے کو؟ 85 صفحے آپ کے کالے کرتوتوں پہ اس نے لکھے ہیں۔ کہاں لے جائیں گے آپ کھوسا صاحب کی ججمنٹ کو؟ 350 صفحے آپ کے کالے کرتوتوں پہ لکھے ہیں، آپ کی معاشی کرپشن پہ لکھے ہیں، آپ کے گنونے جرائم پہ لکھے ہیں، وہ آپ لوگوں کو سٹیج پہ نہیں بتاتے، اور کہتے ہیں مجھے اقامہ پہ نکالا۔ یہ وہ اقامہ ہے جو اصل میں آپ نے شیلٹر لیا ہوا تھا، جس کے نیچے جو ایک جتنی منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس کا جو بڑا ایک پائپ لائن ہے، وہ دبئی کی اس کمپنی سے جاتی ہے پوری دنیا کے اندر، جس کا آپ نے اقامہ جس کی بیس پہ لیا ہوا تھا، جس کو آپ یہاں سے سارا پیسہ اس میں ڈال رہے تھے۔ دیکھیے 3 قسم کی کانٹیمپٹ ہے، سول، کرمنل اینڈ جوڈیشل۔ یہ موصوف ان تینوں سے پار کر گئے ہیں۔ اب تو سپریم کورٹ کو ایک چوتھی قسم کی کانٹیمپٹ نکالنی پڑے گی کہ یہ وہ جو کر رہے ہیں، جس کے برگیڈیئر صاحب نے اشارہ کیا، اب یہ لوگوں کو ابھار رہے ہیں، ہاتھ کھڑے کروا رہے ہیں۔ آج کی آبزرویشن وہاں جو سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس صاحب کی کورٹ میں تھی، یہ بڑی الارمنگ ہے۔ the language of the higher court of this country is very alarming۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو جلسے منعقد نہیں کروا سکتے، ہاتھ کھڑے نہیں کروا سکتے، تو راجہ ظفر اللہ صاحب کدھر ہیں آپ کے وہ سورما جو ہاتھ کھڑے کرواتے ہیں اور عدلیہ کو ریڈیکیول کرتے ہیں؟ اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بڑی خوبصورت بات ایڈ اپ کی اس میں، انہوں نے کہا دیکھیے ہم جلسے تو نہیں کروا سکتے، لیکن جس طرح سے جس اداروں پہ حملہ ہوگا وہ لیگلی اور اب اپروپریٹلی اس کا جواب دے گا۔ تو دیکھیے نا، یہ جو بڑے بڑے سورما، وہ جن کے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، نواز شریف صاحب، میں وحید بھائی، میں ایک قانون کا اور سیاست کا طالب علم، لیڈر سیاست کے اندر، معاشروں کے اندر ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں۔ دیکھیے عمران خان صاحب نے ایک پشاوری چپل پہنی، پورے پاکستان میں دکانیں کھل گئی۔ عمران خان صاحب نے قومی لباس پہنا، آپ کا شلوار قمیص پاپولر ڈریس بن گیا۔ یہ نوشن ہوتے ہیں آپ کے لیڈرز کے، پاپولر لیڈرز کے۔ یہ نواز شریف کیا نوشن کھڑا کر رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے، اس کا ہاتھ کھڑا کر کہہ رہے ہیں لوگوں اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کورٹ نے بلایا، تم بتاؤ اس کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ بھائی تم کون ہوتے ہو؟ پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ کی تضحیق کرنے والے، اس کو گالی دینے والے، ریڈیکیول کرنے والے شخص کو، جس کو اگر یہ معاشرہ ذرا سا بھی مہذب رہ جائے گا تو میاں صاحب کی اس فیل کو کالے کرتوتوں کی لسٹ میں ٹاپ پہ رکھا جائے گا۔ دیکھیے آج بھی چیف صاحب نے کیا کہا، انہوں نے کہا فیصلوں پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف کا 6 ہمیں 9 نظر آ رہا ہو، ہم پوری ایمانداری سے انٹرپریٹیشن کر رہے ہو کہ یہ 9 ہے، آپ شدت سے کہہ رہے ہو یہ 6 ہے، لیکن آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ پاکستان کا سوشیو جسٹک فیبرک تباہ کر دیں۔ آپ کہیں سب سے بڑی عدالت جو ہے اس کے متعلق وہ ہرزہ سرائی کریں کہ خدا کی پناہ۔ کیا ترقی کرتے ہوئے ملک سیاسی لحاظ سے، ڈیموکریٹک لحاظ سے، معاشی لحاظ سے اور اقدار کے لحاظ سے، کیا ان کے رویے اس طرح کے ہوتے ہیں؟ وحید بھائی، انتہائی قابل صد افسوس رویہ ہے اس سیاسی جماعت کا، اور میں سمجھتا ہوں برگیڈیئر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب ان کے اوپر اس قسم کے مقدمات کنٹیمپٹ آف کورٹ سے آگے چلے گئے ہیں۔
पंजाबी में हमारे एक मुहावरा है, हमारे इलाके में बड़ा पंजाबी में गांव में लोग बोलते हैं कि यार फलाने बंदे ने ना मौत भगा के बुखार पे राजी कर लो। मियां साहब ने और उनकी बेटी ने पॉलिसी ये निकाली है, देखिए ना तलाल चौधरी ने क्या कहा 4 दिन पहले, उन्होंने कहा जी जब आप हमारे खिलाफ, हमारे लीडरों के खिलाफ फैसले देंगे, हमारा लहजा इससे भी तल्ख होगा। आप धमकी दे रहे हैं कि अगर आपको मौत हम दिखा रहे हैं अल्लाह दलिया को, बुखार पे राजी हो जाओ। और खुदा का खौफ करें, कोई हम 18वीं सदी में रह रहे हैं कि आपकी सल्तनत है और आप बादशाह हैं और मुतलकुल अन्नान हुक्मरान है और भेड़ बकरियां हैं हम। 18वीं सदी में भी रेवोल्यूशंस आए थे, वो रेवोल्यूशन, लेकिन वहां भी वहीद भाई इन रेवोल्यूशंस के पीछे भी आजाद और मोतबर अदलिया खड़ी हुई थी। आप याद रखिएगा, जब वो जो अब चर्चिल की रोज बात करते हैं ना, उसने कहा जाओ देखो वर्ल्ड वॉर तो है लेकिन अदालतें काम कर रही हैं। अदालतें नहीं, अदालतें सिर्फ काम नहीं कर रही, अदालतों के फैसले इंप्लीमेंट हो रहे हैं, अदल हो रहा है। यहां क्या हो रहा है कि एक 7वीं एटॉमिक पावर पाकिस्तान, दुनिया की पहली मुस्लिम उम्मा की एटॉमिक पावर का 3 दफा का वजीर आज़म जो किसी तरह से बन गया, को फौजियों ने दाल लगवा दिया, कभी एनआरओ से बन गया, कभी उसके अपना जो आपके रिटर्निंग ऑफिसर से लगवा दिया उसके दा, उसकी ज़हनी हालत चेक करें। वो कह रहा है स्टेज पे खड़ा होके कि तुम बताओ ये सामने जिनको मैं बिरयानी की प्लेट पे और कीमे वाले नान पे लेके आया हूं, तुम अदलिया के फैसलों को मानते हो? नहीं मानते तो हाथ खड़ा करो। अगर इस तरह की लीडरशिप रहेगी तो बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हमारे तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के, जो यहां पाकिस्तान का झंडा लगा के फख्र महसूस करते हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके फख्र महसूस करते हैं, जिनके बच्चे पाकिस्तान में हैं, जिनकी हक हलाल की जायदादें पाकिस्तान में हैं, उनके फख्र से सर बुलंद